جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو بڑی خبر ہے وہ کل سے بن چکی ہے۔ خواجہ آصف جو ہیں پی ایم ایل نواز کے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، اس کے بعد پاور اینڈ اس کے واٹر کے منسٹر رہے ہیں، پھر یہ وزیر خارجہ رہے ہیں۔ اور اگین سوچا جا رہا تھا ایک سٹیج پہ کہ جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے کہ شاید ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، بلکہ درمیان میں یہ بھی باتیں آنا شروع ہو گئی تھی شاید خواجہ آصف جو ہیں انہیں آ کے کوئی ہاؤس میں کوئی پی ایم ایل نواز کی اگر شرائط کوئی مانی جاتی ہیں، اگر ان کو بنایا جائے وزیر اعظم پاکستان بنایا، بڑا ہائی پروفائل آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف صاحب ہے۔ اور خواجہ صاحب کے حوالے سے اگر جو بات یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، بم شیل کے طور پر یا آف کورس کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا خواجہ آصف جو ہیں ایک بڑا ایک نام ہے، بڑا ان کا ایک اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے کہ ان کو اس طریقے سے نیب جائے گا اور گرفتار کر کے لے جائے گا۔ اور ڈیفینیٹلی جو پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے بہت ساری باتیں آ رہی تھی کہ شاید گرینڈ نیشنل ڈائلاگ چلنے والا ہے، شاید پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز اور نواز شریف صاحب یا یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں یا شہباز شریف صاحب وغیرہ جو شاید کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف بات چیت چل رہی ہے، اور یہ ممکن ہے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاید کچھ یہاں پہ بات چیت آگے بڑھے گی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ایک نیا محاذ نئی بات چیت وہ سامنے آئے گی۔ ان کے اگینسٹ ان کے برعکس جو اب یہ جو کچھ ہوا ہے، میرا خیال ہے خود پی ایم ایل نواز کے لیے بہت بڑی اس میں انیکسپیکٹڈ اس میں چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مریم نواز صاحبہ اس کو یہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کے لیے بڑی ایک بڑی خبر تھی۔ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کو امریکہ جانے دیا گیا ہے، ان کا نام ECL سے نکالا گیا، ساتھ میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب اگین اس میں سوال یہ آتا ہے، خواجہ آصف صاحب جو ہیں پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ہمارے دوست کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اور بیٹھ کے اس میں میڈیا آ کے میڈیا اس کی میڈییشن کروائے۔ اب یکدم اسی ہی بندے کو پکڑ لیا گیا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، ایجنسیز اور پولیٹیشین کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ میں بتا چکا ہوں کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں یہ DGISI جو ہے جنرل فائز جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے آئیڈیا جب ان سے پوچھا گیا تھا، خاور گمان صاحب نے پوچھا تھا کہ پولیٹیکل ٹرمائل ہے یہاں پہ تو اس کا کیا سلوشن ہے، تو انہوں نے DGISI نے بھی یہ کہا تھا اس کا سلوشن ایک ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، ایک اس کے گرینڈ اس کا نیشنل ڈائلاگ اس پہ کیا جائے۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کو کون راضی کرے گا جناب کہ یہاں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں؟ ڈائلاگ کا مطلب پاکستان میں آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے ایک NRO دیا جائے، اور عمران خان صاحب نے بڑا ڈٹ کے کہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں دوں گا، ساتھ میں انہوں نے ٹون انہوں نے بدلی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ شاید یہ کوئی براہ راست کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے رابطے بھی ہو رہے تھے، انہوں نے کہا جناب جو ان کو NRO دے گا وہ بھی غداری کرے گا۔ اب آپ اور میں نے تو یہ آ کے NRO نہیں دینا تھا، عمران خان صاحب دینے کو تیار نہیں تھے، پھر کون بچ جاتا ہے جن کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ یہ بات بڑی کلیئر ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو وہ نہیں مان رہے تھے۔ اب سوال سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو کیوں یہ پکڑا گیا؟ آپ اس کا یقینی طور پر یہ جواب دیں گے جی ان پہ کیسز تھے، بالکل کیسز تھے، وہ تو FIA میں 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، FIA میں ان کے زیادہ سنگین کیس پر یہ پڑے ہوئے تھے، FIA نے کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ ان پہ تو وہاں پہ ہائی ٹریزن کا کیس انہوں نے بنایا ہوا تھا، باقاعدہ کیبنٹ نے اپروول دی تھی، جو وہاں پہ ان پہ وہاں پہ آپ کا اقامہ کے حوالے سے جو ان کی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ وہ جاب کر رہے تھے اور اس پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی تھے، اس کے باوجود UAE میں کسی یہ کمپنی کو وہاں پہ ایڈوائز کر رہے تھے، اس کے اگینسٹ ان کو 18-16 لاکھ روپے ان کو مل رہے تھے۔ وہ تو بڑا کیس تھا اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ کون سے راز ہیں، کون سے سیکرٹس ہیں جو آپ نے ان کو وہاں کمپنی کو دیے ہیں جس کے اگینسٹ آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے۔ وہ تو زیادہ خطرناک کیس تھا، اور اس میں جیسے میں نے کہا ہائی ٹریزن یا ملک سے غداری یا اس طرح کے سنگین بغاوت کا جرم جو تھا وہ تو کیبنٹ کہہ رہی تھی FIA کو کہ آپ لوگ جو ہیں یہ پرچہ دیں، مقدمہ کریں، اس وقت ڈٹ گئے تھے۔ خیر آج بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ DG FIA تھے وہاں پہ، وہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے کہا میں اس طرح کے پرچے مقدمے نہیں دیتا، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی اس میں چیزیں ہیں، اور پھر UAE نے بھی کوئی زیادہ ان کو ڈیٹیل فراہم نہیں کی تھی۔ اگر اس پہ پکڑنا تھا زیادہ جو کیس سٹرانگ ہو سکتا تھا وہ تو وہاں پہ FIA کا تھا، لیکن اچانک ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا یہ کیس آ گیا ہے کہ جس میں گرفتار کیا گیا ہے وہ ہے ان کا ایسٹس بیان مینز کا، بتایا بھی گیا، نیب نے بھی ریلیز کیا ہے کہ ان کے ایسٹ جو ہیں یکدم جب سیاست میں آئے تھے ایک گھر تھا، کوئی چھوٹی سی جائیداد تھی، آل آف سڈن کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو گیا، ان کی فیملی کے بزنسز، پراپرٹیز وغیرہ ڈیٹیلز وہ ساری سامنے آ رہی ہیں۔ تو وہ جو خواجہ صاحب ہیں ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، ان سے سوال و جواب پوچھے گئے تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے، تو لہٰذا ان کو پکڑ لیا گیا۔ تو میرا یہ تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ ویو ہے کہ یہ ٹھیک ہے پاکستان میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ فلاں بندے کے ایسٹ بیجان مینز جو ہے نا وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے بھی 10-15 لوگ انہوں نے پکڑے تھے، پی ایم ایل نواز کا سب کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیا کہ ضمانتیں ہو گئی تھی، ہو تو ضمانت خواجہ آصف صاحب کی بھی جائے گی، بلکہ وہ جو تھوڑی سی تھریٹ تھی، تلوار لٹک رہی تھی، وہ تلوار ان کے اس سے ہٹ جائے گی۔ خوف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ پہ وہ تلوار لٹکی وہ رہے، جب تلوار آپ پہ گر پڑے تو پھر آپ کو پتہ چلے جاتا ہے چلے اتنے زخم تھا، اتنی تکلیف ہونی تھی، ہم نے بھوگے تلے۔ سو اب خواجہ آصف جب بہر آئیں گے ضمانت
لے کے جیسے باقی کے لوگ آپ کو پتہ سارے آئے ہیں تو زیادہ لیتھل بھی ہوں گے، زیادہ وہ میرا خیال ہے ان گفتگو میں بھی بڑا ایک فیئر برانڈ ہے، بڑی سخت وہ گفتگو کرتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب ڈے ون سے چاہتے تھے کہ یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو کسی طریقے سے پہلے تو نااہل کرایا جائے یا پھر ان کو الیکشن میں ان کو ہار جانا چاہیے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتے اب ان کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ان کو وہ کیا جائے، یہاں پہ جیل میں جانا چاہیے. عمران خان صاحب جن 2-4 لوگوں کو واقعی جیل میں دیکھنا چاہتے تھے اس میں خواجہ آصف صاحب کا نام جو لسٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد ٹاپ پہ تھا. یہ میرا انفارمیشن بھی ہے اور تھوڑی سی مجھے نو ہو اس کی چیزوں کی. اب سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو کیوں پکڑا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے، میرے پاس انفارمیشن بھی ہے، خیال بھی ہے، ایک اسیسمنٹ بھی ہے کہ خواجہ صاحب ایک ایسی چیز کا وہ انکشاف کر بیٹھے ہیں، خفیہ ایک ملاقات کی پروسیڈنگ کا، جو ان کے گلے میں پڑ گئی. بلکہ ان کو جو ہمدرد تھے اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں بھی تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے مصیبت کھڑی کی ہے. لہٰذا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ وہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کو اگر اس طرح کیسز ہوتے ہیں نیب پکڑتا ہے تو ان کو جانے دیں. کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ راز سامنے آنے سے وہ بہت زیادہ افینڈ ہوئے تھے، ناراض ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ جناب کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے. سو خواجہ صاحب کی گرفتاری جو ہے ایک اس کی ایفرٹ ہے، اٹیمپٹ ہے اپیز کیا جائے عمران خان صاحب کو. کیونکہ ان کے بارے میں جو گفتگو خواجہ صاحب نے وہ لیک کی تھی، بہر لے آئے تھے ٹی وی چینلز پہ، وہ میرا خیال ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ذرا کریکس پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. اب آپ کہیں گے کون سا ایسا سیکرٹ تھا، راز تھا جو سامنے آیا جس کی وجہ سے خواجہ صاحب جو ہیں اسپیشلی انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کے لیے انہوں نے امبیرسنگ سچویشن کریٹ کی تھی. وہ تو اپنے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں پوائنٹ سکور کر رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ جو ان کو جو راز لیک کیا وہ ان کے لیے مسائل کا سبب ان میں اس کا بنا ہے. اب آپ کہیں گے وہ راز کیا؟ راز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہوا ایسے تھا، آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے جب یہ خبر بہہ رہی تھی کہ یا چیف آف آرمی سٹاف کی DGISI کی یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے بریف کیا ہے یہاں پہ ان کو پولیٹیشنز کو انہوں نے بلا کے انہوں نے اس پہ آپ کو پتہ گلگت بلتستان پہ تو آپ کو یاد ہوگا اس خفیہ ملاقات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، کچھ میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں. مین چیز یہ تھی وہاں پہ پہلے ان کا ایک آ کے تھوڑی سی ان کی ہیٹڈ وہاں ڈیبیٹ ہو گئی تھی. اس میں یہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، اس میں آپ کو یاد شہباز شریف صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو اس میں وہاں پہ جب ان کے آرمی چیف کے ساتھ گفتگو ہوئی اس بات چیت میں بریفنگ کے بعد، تو بلاول صاحب نے کچھ اس پہ اعتراضات کیے کہ دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ایجنسیز جو ہیں وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، پالیٹکس میں بہت زیادہ آ گئی ہیں، پولیٹیکل پروسیس کو شاید مینیج اور کنٹرول کیا جا رہا ہے پیچھے سے. اور اس کا انہوں نے حوالہ دیا جس سے وجہ سے میرا خیال ہے وہ تھوڑے سے پرووک ہوئے تھے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں 71 میں بھی اسی طریقے کی چیزیں ہوئی تھیں، پھر اس کے نتائج کو اچھے نہیں نکلے تھے. ابھی بھی اسی طرح کی ہم یہ مطلب ملتی جلتی بلوچستان کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ آرمی چیف جو ہے وہ اس پہ پرووک ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے 71 کا وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک مطلب ایک وہ پینفل واقعہ ہے. سو اس پہ کوئی بھی ملٹری جنرل سے آپ بات کریں گے وہ پرووک بھی ہوگا اور یہ غصے میں بھی آئے گا. اگین ایک ہمارے مومنٹ آف امبیرسمنٹ ہے. اس پہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے کہا جناب کہ آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ ہم سے ملنے آتے ہیں، آپ ہمیں آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے میٹنگز کرنے. ہم نے تو کبھی آپ لوگوں کو ریکویسٹ نہیں کہ آپ کے گھر پہ نہیں ہے ملنے کے لیے، آپ لوگ آتے ہیں، نہ آیا کریں. ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا ہمیں مت ڈریگ کریں یہ پولیٹیکل ایشوز میں. ساتھ میں انہوں نے وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا اب یہ دیکھ لیں یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کو وہی والی بات کہ گھسیٹوں گا اور ان کے پیٹ پھاڑیں گے اور اس سے دولت نکالیں گے، میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا. تو اب ان کی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو امبیرسمنٹ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے. تو پولیٹیشنز آپ لوگ تھوڑی سی کیئر کیا کریں. اس پہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا جو جنرل باجوہ صاحب نے، انہوں نے کہا یہی دیکھ لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے عمران خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ بھی ماضی میں بہت ساری تقریریں کرتے تھے، بہت ساری باتیں کہتے تھے، اور اب ساری ٹیپیں اور ان کے ریکارڈ جو ہیں ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. ان کی باتیں بھی سنے، بہت سارے ایسے دعوے کیے، بہت ساری انہوں نے گفتگو کی جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، سب کو پولیٹیشنز کو ہوتی ہے کہ آپ باتیں کہہ لیتے ہیں اور جو بعد میں اس وقت دھیان نہیں رکھا جاتا. اب یہ ساری گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ ISI کے میس میں ہوئی ہے. یہاں پہ چند لوگ جو پولیٹیشین تھے وہاں پہ موجود تھے، شہباز شریف صاحب تھے، احسن اقبال، خواجہ آصف، بلاول، یہ لوگ جو میں بتا رہا ہوں. تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اب یہاں سے کام شروع ہوا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں، یہ بات جب اسٹوری ہم نے تھوڑی سی سامنے لے کے میں ہی اپنے وی لاگ میں کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں گئے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے ایگزیکٹلی یہ بات وہاں پہ کی ہے. اگر آپ کہیں گے تو کلپ آپ اس پہ ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بلاتے ہیں، آپ لوگ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں. اور پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں بھی یہی کہا، موجودہ کے بارے میں، کہ جناب ان کے بھی بہت سارے کلپس تھے، ویڈیوز تھیں جو سامنے آئی تھیں.
اب یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھی، اور ساتھ میں یہ بھی چیز سامنے آئی کہ انہوں نے کہا تھا اس پہ باجوہ صاحب نے انہی کوئی یہ خواجہ آصف صاحب کو کہ آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں یا ہم اس پولیٹیکل پروسیس میں، آپ نے جس دن الیکشن ہو رہا تھا 2018 کا، آپ نے تو مجھے ٹیلی فون کال کر کے کہا تھا دیکھیں جی مجھے ہرایا جا رہا ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو پھر آپ اس کے بعد جیت گئے تھے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھیں۔ اب یہ ساری باتیں جب سامنے آئی ہیں اور میڈیا پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے، شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ویڈیو کلپ سے، تو عمران خان صاحب کے لیے دو تین چیزیں بم شیل تھیں۔ ایک تو انہیں یہ لگا کہ سارے میرے مخالفین ہیں، بڑے کٹر قسم کے، بلاول ہوں، اس کے بعد یہ شہباز شریف ہوں، یا ساتھ میں ان کے دیکھ لیں یہ اگین خواجہ آصف ہوں، خواجہ آصف صاحب کو پتہ ہے آپ کو ان کا بڑا بیڈ بلڈ چلتا رہتا ہے ان پر، اور عمران خان صاحب بڑے سخت خلاف ہیں ان کے، کئی ان کے خلاف وہ تقریریں کر چکے ہیں۔ انہیں دو تین چیزوں کا احساس ہوا عمران خان صاحب کو۔ ایک تو انہیں یہ ہوا کہ جناب کہ خواجہ آصف صاحب تو الیکشن ہار گئے تھے، اس کا مطلب ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے فون کیا آرمی چیف کو، آرمی چیف نے انٹرونشن کی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ تو ایک تو یہ انہیں بڑا دکھ ہوا کہ یہ تو ہم ان کو ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے یہاں سے، آپ کو یاد اقامہ کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، پھر ثاقب نثار کی وجہ سے ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا، تو وہ تو انہوں نے کڑیاں ملیں کہ اس کا مطلب یہ خواجہ آصف صاحب کو پہلے یہ الیکشن بھی ان کو جتوایا گیا اور پھر اس سے پہلے ان کو بچایا گیا سپریم کورٹ سے، نہلی سے بچایا گیا، تو اس کا مطلب تو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ تو راولپنڈی سے مینیج ہو رہا تھا، اور خواجہ صاحب کے وہاں تعلقات ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے بڑی بات تھی، عثمان ڈار صاحب ہیں وہ بڑے ہلٹ ہوئے ہوں گے، انہوں نے جا کے رونا دھونا کیا ہوگا عمران خان صاحب کے آگے، یہ دیکھیں جی میں تو الیکشن یہ جیت گیا تھا، یہ خواجہ صاحب کو تو کچھ اور فورسز انہوں نے جتوا دیا۔ اس پہ میرا خیال عمران خان صاحب بڑے ہلٹ ہوئے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو اور ساتھ میں یہ چیز جب انہیں یہ پتہ چلی کہ میرے کلپ کے حوالے سے، آلریڈی آپ کو پتہ عمران خان صاحب بڑے امبیرس یہ ہوتے ہیں جب ان کی کلپس آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے نہ کی اور اس کا کلپ نہ ہوا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے کٹر پولیٹیکل مخالفین کے سامنے بیٹھ کے آرمی چیف نے یہ بات کی ہے کہ جناب یہ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بھی کلپ آتے ہیں، تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو یہ وہ فیکٹر تھے جس کے بعد ایک تناؤ کی سچویشن بنی، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے اچانک انہوں نے انٹرویوز میں گفتگو کرنی شروع کر دی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک انٹرویو کے جواب میں کہ کیا ہوا ان کا یہ فائدہ تھا ملاقاتیں کرنے کا، آرمی چیف کا ان سے ملنے کا کیا فائدہ ہوا، اس سے کوئی امپیکٹ نہیں۔ سو انہوں نے ملاقاتوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا کہ آرمی چیف کو ان سے سیاستدانوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک انہوں نے یہ کہا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب کہ آپ کو اس میں یاد آئے حضرت عمر کی انہوں نے ان مثالیں دینا شروع کر دی، جب خالد بن ولید کو انہوں نے آ کے سربراہی سے ہٹا دیا تھا سپہ سالاری سے، تو انہوں نے کہا جی اب وہ دیکھیں ریاست مدینہ تھی کہ اس میں ہٹا دیا گیا سپہ سالار کو، انہوں نے چوں تک نہیں کی۔ اب یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ کہاں سے کچھ سپہ سالار کو ہٹانے کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور تیسری ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تھریٹ کرنا شروع کی جی میرے علاوہ کوئی آپشن ہے تو لے آئیں، یا ان کا یہ کہنا کس کی جرت ہے کہ وہ مجھے یہاں سے مجھ سے استعفیٰ مانگے یا مجھے ہٹا کے دکھائے۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور کہنا شروع کیا جو اگین اسٹیبلشمنٹ کے لیے ذرا امبیرسنگ ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کہا جو ان کا نام لے کے وہ چیزیں کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے تھے ہمدردی کر رہے تھے لیکن آرمی میں میسیج تو بڑا غلط جا رہا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک واضح دراڑ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، عمران خان صاحب خوش نہیں ہے کہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کو انٹروین کر کے بچایا، پھر آپ نے وہاں پہ میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کیجیے، ان کے کلپ بھی تو آتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کے، اور خواجہ صاحب نے بیٹھ کے کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ٹی وی پہ ساری باتیں بھی کہہ دیں جس سے میرا خیال عمران خان صاحب افینڈ ہوئے۔ آپشن کیا بچتا تھا اب اس کے بعد؟ مزید اسٹیبلشمنٹ خواجہ آصف صاحب کو نہیں بچا سکتی تھی کیونکہ زیادہ دباؤ ڈالتے تو پھر عمران خان صاحب اگین آلریڈی ڈاؤٹس کا ان کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے خواجہ آصف کو، تو مزید تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ سو انہوں نے ایک طرح کے نیوٹرلائز ہوئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلائز ہوئے ہیں، لہٰذا جب اب ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کے وہاں پہ ریلیشن شپ اچھے تھے، بعض ان کے جنرل صاحب کے جو ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ ان کا اچھا ملنا جلنا ہے، لیکن اس طریقے سے عمران خان صاحب نے پلان کیا ہے جب یہ سارا کلپ سامنے آیا، انٹرویو سامنے آیا خواجہ آصف صاحب کا، کہ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان کو تھوڑا سا روک سکتا تھا یا وہ بچا سکتا تھا۔ سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود کو پیچھے کیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر ان کو بھیجنا چاہتے ہیں جیل میں، جو ان کی خواہش ہے بہت بڑی پرانی، یہ وہ راز تھا، یہ وہ سیکرٹ تھا جو خواجہ صاحب نے بہرا کے لیک کیا۔ باقی یہ نہ بتایا جائے یہ نیب نے بڑا میرٹ پہ کام کیا ہے، فلاں پہ کیا ہے، وہ نیب کو بھی ہم جانتے ہیں، نیب کو میرٹ پہ بھی جانتے ہیں۔ پاکستان میں ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہی کنٹرول کرتا ہے نیب کو جو پاور میں بیٹھو، اس وقت پاور میں عمران خان صاحب ہیں، انہی کی سنی جا رہی ہے۔